بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہیں، بلکہ ایک آیت پوری اور ایک آیت کا ایک حصہ۔ پہلی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے واسطے سے ہر ایمان والے مرد اور عورت کو خطاب کر کے ایک بہت ہی اہم بات فرمائی، اور اللہ کی تو ہر بات بہت اہم ہوتی ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ کفر کرنے والوں، انکار کرنے والوں کا دنیا بھر میں گھومنا پھرنا دندنانا، اس کی وجہ سے تم دھوکے میں مت آنا۔ متاع قلیل، یہ ایک تھوڑی سی ڈھیل دی گئی ہے، ان کو تھوڑا سا ان کو ایک موقع دیا گیا ہے۔ اصل انجام تو آخرت میں کا ہے، اور آخرت میں ان کو بدترین سزا ملنے والی ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا جو اس وقت کا ہے، اور اس میں اچھے اچھے لوگ ہم لوگ گرفتار ہو گئے ہیں۔ بار بار یاد دلانے سے انشاءاللہ یہ خرابی بھی دور ہو جائے، اور وہ یہ کہ ہم کامیابی کا پیمانہ، ترقی کا معیار دنیا کی سربلندی اور طاقت اور اقتدار کو سمجھتے ہیں، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے اور اس سے بہت پہلے سے کفر کی طاقتیں ہی دنیا میں مضبوط ہیں اور دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہیں، تو ہم میں سے بہت سوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا ہوتے ہیں، سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان سوالات اور شبہات کی اصل جڑ بنیاد یہ ہے کہ ہم دنیا کی دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ دنیا میں جس کو غلبہ اور فتح نصیب ہو گئی، جس کو طاقت نصیب ہو گئی، جس کا سکہ چلنے لگا، بس وہی کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی اگر کسی کی پوری زندگی ذلت اور محکومیت میں گزر جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا استقبال مغفرت اور رحمت کے ساتھ کرے، تو وہ فرد بھی کامیاب ہے، وہ قوم بھی کامیاب ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آخرت کا مسئلہ ذہنوں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے، اور اتنا اوجھل ہوتا جا رہا ہے کہ آخرت پر بیان کرنے کا رواج بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔
لوگ آخرت پر بیان نہیں سننا چاہتے، دنیا کے سیاسی حالات پر بات سننا پسند کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایمان والوں کی دنیاوی ترقی بھی جڑی ہوئی ہے آخرت کی کامیابی کے ساتھ۔ دوسری قوموں کا معاملہ الگ ہے، ان کو آخرت میں سوائے سزا کے کچھ نہیں ملنا، اس لیے ان کو دنیا میں کچھ موقع مل سکتا ہے، دنیا میں وہ بظاہر نظر آئیں کہ وہ بہت طاقتور ہیں، یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ایمان والوں کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا، اردو کا شعر گجرات میں پڑھنا، اب تو گجرات تو کیا، اب یو پی اور بہار بھی اردو کے ترجمے کی ضرورت ہونے لگی، چھن گئی ہماری زبان اور ہم کو کوئی فکر نہ ہوئی۔ اقبال نے ایک شعر کہا بڑا زبردست، اس کی جمعیت کو نہ کر اقوام مغرب پر قیاس۔ گھبرائیے میں بھی ترجمہ کرتا ہوں، گجراتی میں تو نہیں کر پاؤں گا، اردو میں کروں گا، گجراتی میں مولانا کر دیں گے۔ اس کی جمعیت کو نہ کر اقوام مغرب پر قیاس، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو مغرب کی قوموں کے معاملے پر قیاس مت کرو، ان جیسا مت سمجھو، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اس کا معاملہ الگ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اگر تم دیکھو کہ دنیا میں کچھ مدت کے لیے کافر قومیں بہت سربلند ہو رہی ہیں، مضبوط ہو رہی ہیں، اس سے دھوکے میں مت آنا، گھبرانا مت، شک میں مت پڑنا، وسوسوں میں گرفتار مت ہونا۔ متاع قلیل، یہ تو تھوڑے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں۔ آپ سوچیں ذرا، آپ سوچیں کیا آخرت کے بارے میں جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش ہے؟ اس لیے سب سے پہلے تو جب بھی یہ حادثوں، سازشوں، تکلیفوں، صدموں، کچھ شکستوں، کچھ پریشانیوں کی خبریں آئیں، فوراً ہمیں اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ آخرت کو یاد کرتے ہی وہ جو پست ہوتی ہوئی ہمت ہے وہ پھر سے بلند ہوگی، حوصلہ پھر سے بلند ہوگا، ایمان و یقین پھر سے مضبوط ہوگا، امید اور زیادہ دل کے اندر آئے گی۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ بھئی اصل انجام کیا ہے، اصل کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے جو اس آیت کے حوالے سے اللہ کرے کہ آج ہم سب لوگ اپنی سبق یاد کر لیں اور آخرت کو یاد کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس زمانے میں آخرت کا تذکرہ کم سے کم ہوتا جائے، کم سے کم آخرت کے تذکرے، آخرت کے مذاکرے، آخرت کی باتیں، جنت کے تذکرے، جہنم کے تذکرے، یہ کم ہوتے جا رہے ہیں، دینی مجالس میں بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے خطرے کی علامت ہے۔ دوسری جو آیت میں نے پڑھی سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا۔ سورہ آل عمران پوری صورت یہودیوں اور عیسائیوں کی سازشوں، ان کے حملوں، ان کی تاریخ پر مشتمل ہے، خاص طور پر عیسائی، بگڑے ہوئے عیسائی۔ سورہ بقرہ زیادہ تر یہودیوں کا تذکرہ ہے، سورہ آل عمران زیادہ تر بگڑے ہوئے مسیحیوں کا تذکرہ ہے۔ بڑی شروع سے اللہ تعالیٰ نے اس میں عجیب غریب مضامین بیان کیے۔ حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ کیا، بڑا عجیب خاندان تھا۔ حضرت عمران پیغمبر نہیں تھے، اکثر محقق علماء کے نزدیک ان کی نبوت ثابت نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ جو تھی، اس مسجد اقصیٰ میں ہر دور میں کوئی ایک اللہ والا رہ کر
اس مرکز کو عبادت سے، ذکر سے، علم سے، اصلاح سے، خدمت خلق سے آباد رکھتا تھا۔ تو ایسے ہی ایک عظیم بزرگ مسجد اقصیٰ کے ذمہ دار وہ حضرت عمران تھے۔ اور بہت عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عمران زندگی بھر دعا مانگتے رہے، لیکن اولاد نصیب نہیں ہوئی زندگی میں۔ انتقال کے فوراً بعد ان کی اہلیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے شوہر میرے پیٹ میں اپنی نشانی چھوڑ کر گئے۔ بس وہ لگ گئی دعا میں، وہ لگ گئی دعا میں کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے مرحوم شوہر کی تمنا کیا تھی اور کیا خواہش تھی، وہی میری خواہش ہے۔ اللہ جس طرح میرے شوہر زندگی بھر دنیا و مافیہ سے یکسو ہو کر دین کے ایک مرکز کی خدمت کرتے رہے اور وہاں بیٹھ کر سارے کام کرتے رہے اعمال صالحہ، وہی میری تمنا ہے کہ ان کی اور میری اولاد جو آپ مجھ کو دیں، ایسا بیٹا دے دیجئے جو وہی خدمت جاری رکھے۔ یہ تمنا کوئی نئی تمنا نہیں ہوتی کہ کوئی اللہ کا بندہ نیک ہو، صالح ہو، عالم ربانی ہو، تو یہ تمنا ہوتی ہے اس کی بھی، اس کے گھر والوں کی بھی، اس کے چاہنے والوں کی بھی، کہ اس کی اولاد میں یہ خدمت کا کام جاری رہے۔ یہ فطری تمنا ہے، اور ہماری دلی دعا ہے کہ جس شخصیت کے نام پر یہ مسجد ہے اور جس کی وجہ سے یہ بستی ایک مرجع خلائق رہی ہے، اللہ اس کے خاندان میں یہ رتبہ، یہ خدمت جاری رکھے۔ سب کو دعا کرنی چاہیے، اس دعا سے جانے والے کی روح خوش ہوگی۔ بہت اہتمام سے اس دعا، بہت کم لوگ ہیں جو اس دعا کی اہمیت سمجھتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس دعا کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ عمران رضی اللہ عنہ کہیں یا علیہ السلام کہیں، ان کی اہلیہ مکرمہ کی دعا قبول ہوئی، مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب ولادت ہوئی، انہوں نے بچے کو جنا، تو تھوڑا سا ان کو ایک شوق لگا یہ دیکھ کر کہ بیٹا نہیں دیا، اللہ نے بیٹی دی ہے۔ ربی انی وضعتها انثی، اللہ میں تو کیا مانگ رہی تھی اور یہ تو بیٹی دے دیا آپ نے۔ بیٹی ہزار نیک کام ہو، وہ کام تو نہیں کر پائے گی جس کے ہم کو اور میرے شوہر کو تمنا تھی۔ اللہ نے فوراً اپنی اس پیاری بندی کو جواب دیا، واللہ اعلم بما وضعت، انتظار کرو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسی عظیم الشان لڑکی تم کو ملی ہے، تم تھوڑا انتظار کرو، تب پتہ چلے گا تم کو۔ یہی بیٹی ہیں جو حضرت مریم بنی، اور یہی بیٹی ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسانیت کو دو عظیم پیغمبر ملے، ایک نہیں دو، ایک تو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ ملے اور دوسرے ایک اور پیغمبر ملے۔ اس لیے کہ یہ مریم چونکہ ایسے ماں باپ کی بیٹی تھی، ایسی دعاؤں کے نتیجے میں آئی تھی، اور اللہ کے منصوبے ان کے ذریعے سے عجیب انقلاب لانے کے تھے، تو یہی بیٹی ایسی تقوی والی، ایسی طہارت والی، ایسی پاک دامن، ایسی ذکر والی، ایسی عبادت والی، بالکل چھوٹی عمر میں، اب چونکہ باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، تو یہ اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں رہتی تھی، وہ تھے ان کے گارجن، وہ تھے ان کے ذمہ دار۔ تو کبھی کبھی حضرت زکریا اپنی بھانجی کا خیریت پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک بار وہ گئے تو دیکھا کہ مریم کے پاس تو طرح طرح کے فروٹس اور پھل اور نہ جانے کیا کیا رکھا ہوا ہے، اور وہ انہوں نے بھیجے نہیں تھے، اور شاید وہ اس موسم کے علاقے کے تھے بھی نہیں۔ تو ایک خالو کی حیثیت سے بانجی سے پوچھا حضرت زکریا نے کہ انا لکی ھذا، یہ ساری چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ کیا جواب دیا اس پاکیزہ لڑکی نے، تمہاری بچی تھی وہ، شاید 15 16 سال 17 سال کی عمر تھی۔ ان کا جواب تھا ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ خالو جان، اللہ کی طرف سے براہ راست آیا ہے، اور آپ جانتے ہیں، آپ سے زیادہ کون جانے گا اس دور میں، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عام اسبابی راستے کے بجائے براہ راست بھی دے سکتا ہے۔
سمجھ گئے حضرت زکریا، سب کچھ سمجھ گئے کہ میری بچی پر اللہ کی خاص اسماء و صفات کی تجلیات ہیں۔ اور یہ جو لمحہ تھا حضرت زکریا کی اس عمل سے ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے، ہم لوگ نہیں سیکھ پا رہے ہیں۔ حضرت زکریا نے فوراً محسوس کیا کہ یہ جو خاص اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی جو تجلیات ہیں، رزاق کی، وہاب کی، فتاح کی، اور قدیر کی، اور علیم کی، اور حکیم کی، اللہ جانے کیسے اسماء متوجہ ہے اس وقت میری اس بھانجی کی طرف۔ بلا دیر کیے زکریا علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھی اور اللہ سے دعا کرنی شروع کی، اے اللہ اگر آپ میری بھانجی کو ڈائریکٹ بغیر سبب کے یہ سب رزق دے سکتے ہیں تو بڑھاپے میں ہم میاں بیوی کو آپ اولاد دے سکتے ہیں۔ اس وقت تک ان کی بھی اولاد نہیں ہوئی اور وہ بھی اسی کے لیے تڑپ رہے تھے کہ میرے بعد میرے گھر خاندان میں یہ دین کا اور علم کی خدمت کا سلسلہ جاری رہے، اور بڑھاپا آ گیا۔ جو دعا برسہ برس سے مانگ رہے تھے وہ اس وقت قبول نہیں ہوئی، اب جو دعا اپنی بھانجی کے ساتھ اللہ کے اس معاملے کو دیکھ کر مانگی فوراً قبول ہوئی، اور نماز میں ہی اللہ کی طرف سے ان کو خوشخبری ملی، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی بالمحراب ان اللہ یبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اسی وقت خبر مل گئی۔ اور یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ کچھ لمحے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت قدرت متوجہ ہوتی ہے، اس وقت کو چوکنا نہیں چاہیے۔ صحابہ کرام اس راز کو خوب پہچانتے تھے، وہ کیفیات دیکھتے تھے اللہ کے رسول کی، وہ کیفیات دیکھتے تھے ان کے سینے مبارک کی، ان کی نماز کی، ان کے سجدے و رکوع کی، ان کی تہجد کی، ان کی تلاوت کی، ان کی سخاوت کی، ان کی بشاشت اور مسکراہٹ کی۔ نہ جانے کتنی علامات لکھی ہیں علماء نے کہ کیا علامات ہوتی ہیں جن علامات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اس وقت مانگ لو اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے۔ حدیث میں خود آتا ہے ان لربکم فی دارکم ھذا نفحات الا فتعرضوا لها، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمانے اور زندگی کے دوران کچھ لمحے ہوتے ہیں جس میں جھونکے چلتے ہیں رحمت کے، جو مانگ لو کہ مل جائے گا۔ ہم لوگ بار بار ان لمحوں سے غافل ہیں۔ ماں کی پیر دباتے وقت وہ لمحہ ہوتا ہے، امام غزالی نے لکھا ہے، ماں کے پیروں کے تلوے چاٹتے وقت وہ لمحہ ہوتا ہے، ماں کی پیشانی چومتے وقت وہ لمحہ ہوتا ہے، ماں کی خدمت کرتے وقت وہ لمحہ ہوتا ہے۔ جو مانگو گے ملے گا۔ افسوس ہم لوگوں میں سے اکثر اپنی ماؤں کی وہ خدمت نہیں کر رہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ماں سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، ماں کوئی دعا دینے لگے۔ لوگوں نے قسم کھا کر بھی کہہ دیا ہے، ہمارا حوصلہ تو قسم کھانے کا نہیں ہے، لیکن ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ ماں جس وقت تم سے خوش ہو اس وقت تم اللہ سے دنیا اور آخرت جو مانگ لو ملے گا۔ ہم لوگ اللہ کی قدرت نظام سے سسٹم سے بہت نابلد ہو گئے، بہت ناواقف ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری ملی، اور پھر ان کا بیٹے جو پیدا ہوئے اللہ نے ان کا نام پہلے سے رکھ دیا، حضرت یحییٰ۔ یہ نام نہ ماں نے رکھا نہ باپ نے رکھا، اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے ان کا نام رکھ دیا، اور ان کے بارے میں کہا نبی و سیداً و حصورا، عجیب صفات ان کی بیان کی کہ ایسا بیٹا ملے گا۔ تو گویا ایک عورت کی پاک دامنی اور ایک لڑکی کی پاک دامنی، ایک لڑکی کا تقویٰ، ایک لڑکی کا تعلق مع اللہ، اس کی وجہ سے انسانیت کو دو پیغمبر مل گئے۔ تو یہ آل عمران پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں بیان فرمایا ہے، اور یہ واحد خاندان ہے جس کے خاندان کے متعلق دو صورتیں اللہ نے اتاری۔ ایک آل عمران، پورا سورت کا نام ہی اس خاندان کے نام پر رکھ دیا، اور حضرت مریم کے نام پر بھی الگ سورت ہے۔ پھر عجیب و غریب خاندان ہے یہ، اور اس خاندان سے اللہ کو جیسی محبت ہے، جیسی اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے درجے بلند بیان فرمائے ہیں، عجیب تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات پہ تو اس وقت نہیں جا سکتا۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ آل عمران، یہ جو بگڑے ہوئے عیسائی تھے، اللہ نے سورہ آل عمران میں ان بگڑے ہوئے عیسائیوں کو بار بار
عیسیٰ علیہ السلام کی یاد دلائی، حضرت یحییٰ کی یاد دلائی، حضرت عمران کی یاد دلائی، مریم کی یاد دلائی۔ اس خاندان کو، ان عیسائیوں کو ان کے اپنے اکابر و اسلاف کے حوالے سے سچائی کی طرف بلایا کہ دیکھو وہ نبی عیسیٰ کیا کہتے تھے۔ وہ بار بار کہتے تھے کہ میں تو دراصل اعلان کرنے آیا ہوں کہ میرے بعد ایک آخری نبی آئے گا، فاران کی چوٹیوں سے نکلے گا، ادھر سے آئے گا، اس کے ساتھ اتنے لوگ ہوں گے، 10,000 ستارے اس کے ساتھ ہوں گے، تم ان پر ایمان لانا، ان کا ساتھ دینا، میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں۔ تو سورہ آل عمران میں یہ ساری باتیں بیان کی، سب کچھ کی، مگر ان کا روش نہیں بدل رہی تھی، کیونکہ جب کسی کے پاس حکومت اور طاقت کا نشہ آ جاتا ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اقبال نے اس کو بھی کہا، اے صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک، اے صاحب نظر لوگو، سمجھدار لوگو، اقتدار، پاور، حکومت اور طاقت کا نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، پاگل بنا دیتا ہے۔ فرعون کیوں پاگل ہوا؟ کیوں نمرود پاگل ہوا؟ وہ حکومت، پاور، طاقت چیزیں ایسی ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ یہ طاقت میں ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں آیا تھا، اور یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں دنیا سے جاؤں گا تو اس طاقت کو لے کر نہیں جاؤں گا۔ ایک نشہ ہوتا ہے، تو وہی نشہ پھر سورہ آل عمران میں آگے چل کر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ ایسی سازشیں کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، یہ ایسی سازشیں کر رہے ہیں، تم کو مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ یہ ہے وہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، 4 چیزوں کا حکم ہے، 4 چیز۔ سب سے پہلی بات یہ، اے ایمان والو، ایمان اور اعمال صالحہ پر جمے رہنا۔ اگر کوئی ایمان اور اعمال صالحہ سے اکھاڑے گا تبھی تو ہم جمنے کا موقع ہم کو ملے گا۔ موجودہ حالات میں ایمان چھیننے کا جب وقت آیا ہے، یہی وقت ہے ایمان پر جمنے کا، یہی وقت ہے۔ کوئی اگر ہم کو ٹچ بھی نہ کرے، تم جو چاہو کرتے رہو، کوئی دباؤ تم پر نہیں، کوئی پریشر تم پر نہیں، کوئی اس وقت میں ایمان پر جمنے میں کوئی کمال نہیں، قطعاً کوئی کمال نہیں۔ کمال تو تب ہے، اسی لیے فرمایا اصبروا، جمے رہنا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ روزانہ اس ٹاپک پر 10-20 منٹ بات کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ بہت غلط بات ہے کہ یہ ساری باتوں پر گفتگو خالی تقریروں میں ہو، گھر میں آپ جائیں تو بس خالی چکن اور فش اور گوشت اور آلو اسی کے متعلق بات کریں، یہ کوئی بات نہیں۔ ہم اپنی عورتوں سے، اپنے بچوں اور بچیوں سے شیئر کریں، ان کی ہمتوں کو بڑھائیں، ایسے واقعات ان کو سنائیں۔ ضرور اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس بات پر ضرور مذاکرہ کریں کہ بھئی اب ہم کو جمنا ہے، ہم کو جمنا ہے ایمان پر، ہم کو دین اور عقیدہ اور توحید تو چھوڑو، ہم کو تو ایک سنت اور مستحب نہیں چھوڑنی۔ جب تک دیکھو، یاد رکھنا، قوموں کے فیصلوں کے سامنے کبھی حکومتوں کے فیصلے کامیاب نہیں ہوتے، پوری تاریخ بتاتی ہے۔ قوم اگر کوئی فیصلہ کر لے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے، قوم کے تھوڑے لوگ، سب نہیں، چند لوگ ہمت کر لیں تو بڑی بڑی حکومتیں ناکام ہوئی ہیں۔ آج تک تاریخ میں کوئی ایک واقعہ نہیں بتا سکتا کہ کسی قوم نے مضبوط فیصلہ کیا ہو اور اس کے مقابلے میں حکومت کامیاب ہوئی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، ہوئی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ اور میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، یہ انسانی ایک قانون ہے کہ اگر قوم طے کر لے، بہت 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 کوشش کی کمیونسٹ انقلاب آنے کے بعد، بہت کوشش کی سوویت یونین بننے کے بعد کہ پورے سنٹرل ایشیا سے، پورے علاقے سے اسلام کو نکال دیا جائے، ایسی سخت سزائیں دیتے تھے وہ کہ آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر قرآن کا ایک صفحہ بھی کسی کے گھر میں مل جاتا تھا تو 20 سال کی قید ہوتی تھی۔ حفاظ قرآن، قراء اور اساتذہ کو پھانسیاں دی گئیں، مسجدوں میں تالے لگا دیے گئے، مسجدوں میں استبل کھول دیے گئے، مسجدوں میں گدھے اور خچر بھر دیے گئے، مسجدوں میں شراب خانے بن دیے گئے۔ کیا کیا نہیں کیا انہوں نے، بہت لمبی بات ہے وہ، کس طرح ٹارچر کرتے تھے وہ۔ مگر سلام ہو اس قوم کے فیصلے پر، اور قوم کے 2 طبقے نے فیصلے کیے، یہ کان کھول کے سن لو، نوجوانوں نے فیصلے کیے اور عورتوں نے فیصلے۔ کیا ہماری عورتیں ہیں مضبوط؟ کیا آپ نے اپنی عورتوں کو ایسا ان کا ایمان بنایا ہے
کیا ہم نے اپنی عورتوں کی قوت ارادی اور حوصلے کو مضبوط کیا ہے؟ ہم نے عورتوں کو تو اس پورے مقابلے کے میدان سے بالکل ہٹا دیا. تمہارا کوئی کام ہی نہیں ہے اس میں. تم بچے پیدا کرو، گھر چلاؤ، تم سے کوئی مطلب نہیں. ہرگز تنہا مردوں کی مزاحمت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اس قوم کے لوگوں نے کمال کر دیا. اور جب قوم کے جذبات یہ دیکھے گئے تو علماء، حفاظ، قراء، اللہ ان کو سلام بھیجے. انہوں نے کیا ہمت سے مقابلہ کیا حالات کا. انہوں نے بھی طے کیا کہ اب ہم اپنی قوم کے ایک ایک بچے کو ایمان والا اور قرآن والا بنا کر رہیں گے. اور ایسے انداز سے محنتیں کی جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے کیا کیا. ایک واقعہ سناتا ہوں بس، صرف ایک مثال کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے یہ کیا کہ جب مدرسے بند، مسجدیں بند، مکتب بند، گھر بند، رات کے 2 بجے بھی فوج کسی کے گھر میں گھس جاتی تھی اور تلاشی لیتی تھی کہ قرآن تو نہیں رکھا ہے، کوئی مذہبی کتاب تو نہیں رکھی ہے. ایک گھر میں ہدایہ پکڑی گئی، اس کو بھی قرآن سمجھ کر گرفتار کر کے لے گئے. 7 سال لگے عدالت میں یہ ثابت کرنے میں کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ اسلامی قانون کی ایک کتاب ہے ہدایہ. ایسی سختی، اندھے ہو جاتے ہیں لوگ. اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو اپنے تمام بچوں کو ہر گاؤں میں کہیں 25 کہیں 50 طے کر لیا کہ ان کو حافظ بنانا ہے. کہاں پڑھائیں ان کو؟ کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مکتب نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی جگہ ہی نہیں. تو انہوں نے عجیب ترکیبیں کی. کئی ترکیبیں میرے علم میں ہیں. ایک ترکیب بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ ایک جنازہ لے کے جاتے تھے. جنازے میں کوئی میت نہیں ہوتی تھی، خالی جنازہ ہوتا تھا. اور اس میں کسی ایسا شو کرتے تھے اوپر سے چادر ڈال کے کہ جیسے اس میں کوئی میت ہے. اسے قبرستان لے کے جاتے تھے. فجر کی نماز کے وقت جاتے تھے اندھیرے میں اور وہاں قبر کھودتے تھے. اور قبر کے اندر 8-10 بچوں کو اتارا جاتا تھا اور موم بتی اور شمع لے کے اترتے تھے. ایک حافظ اس قبر میں اترتا تھا قاری، اور وہاں اس قبر میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے. اور جیسے ہی نظر آتا تھا کہ کوئی باہر کا اجنبی آدمی آ رہا ہے، جلدی سے قبر سے بچوں کو، استاد کو نکالا جاتا تھا اور جلدی قبر میں مٹی ڈالنا شروع کرتے تھے. آنے والا یہ سمجھتا تھا بیچارہ کہ شاید کسی جنازے کی تدفین سے ابھی یہ لوگ فارغ ہوئے ہیں، اور بس وہ پوچھتا تھا سب ہو گیا؟ ہاں ہو گیا. وہ جب واپس چلا جاتا تھا پھر قبر کو کھولتے تھے، صاف کرتے تھے، پھر بچے اور استاد اترتے تھے. اس طرح انہوں نے محنت کی اور اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی گاؤں میں 50 حافظ ملتے ہیں، کسی میں 100 حافظ ملتے ہیں، کسی میں 30 حافظ ملتے ہیں. دنیا بھر کے مقابلے جب قرأت کے شروع ہوئے، جب پہلی مرتبہ حفظ و قرأت کے مقابلے شروع ہوئے تو دنیا حیران رہتی تھی کہ ہر قرأت کے مقابلے میں انہی ملکوں کے لوگ بچے جا کر پہلا انعام لیتے تھے. یہ ہے قومی فیصلہ. اور بالآخر کیا ہوا؟ جب قوم کو یہ فیصلہ ہوا تو اللہ نے توڑ کے پھینک دیا اس مکڑی کے جالے کی طرح. اس پورے سسٹم کو توڑ کے پھینک دیا. اور اسی لینین کا جو مورتی لگی تھی بیچ چوراہے پر، اسکوائر پر، ماسکو میں، اس کو انہی علاقے کے لوگوں نے کلہاڑیوں سے توڑ کے زمین بوس کر دیا. اور اب سبحان اللہ صورتحال کیا ہے کہ مسلسل وہاں کے علماء مشورہ، پڑوس کے ملک کے لوگ جاتے ہیں تاکہ وہاں مدرسے قائم ہوں، وہاں دینی نظام پھر سے زندہ. تو مسئلہ ہے اصبروا کا، ہمت سے کام لو، جمو اور صابروا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. ایک دوسرے کی بھی ہمت بڑھاؤ، ایک دوسرے کو بھی جماؤ. انسانی نفسیات یہ ہے کہ الگ الگ قسم کے استعداد ہوتی ہے. کوئی ڈرنے لگتا ہے، کوئی گھبرانے لگتا ہے، کچھ سوچنے لگتا ہے. تو اس کو برا بھلا مت کہو بلکہ اس کی ہمت بڑھاؤ. ورابطوا، اور یہ کہ چوکنا رہو، غافل مت رہو، ہوشیار رہو. ایسے رہو جیسے کوئی فوجی محاذ پر رہتا ہے. رابطوا، خوب ہوشیار رہو. کدھر کدھر سے سازشیں ہوں گی، کدھر کدھر سے حملے ہوں گے، کیا کیا ہوگا. بالکل ہوشیار رہو، بے فکر ہو کر، بے خبر ہو کر بالکل زندگی مت گزارو. اور تینوں نصیحتوں کی جڑ بنیاد واتقوا اللہ، اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو. غلط کاموں سے بچو گے، فضول لایانی کاموں سے بچو گے، گناہوں سے، بری باتوں سے بچو گے تو تمہاری عقل صحیح فیصلہ کرے گی، تمہارے اندر ہمت اور مضبوطی رہے گی. یہ اتنی یقینی اور تجربے کی بات ہے کہ گناہ جتنا نقصان پہنچاتے ہیں وہ بہت بڑا نقصان جو پہنچاتے ہیں
وہ انسان کی قوت ارادی اور اس کی روحانی طاقت کو پہنچاتا ہے۔ گناہ کرتے کرتے انسان ڈرپوک بزدل بن جاتا ہے، گھبرانے لگتا ہے ہر مصیبت سے، ہر بری خبر سے۔ لیکن اگر انسان کے گناہوں سے بچتا رہے، ہر طرح کے گناہوں سے، وہ مالی گناہ، وہ آنکھ کے گناہ، وہ کان کے گناہ، وہ زبان کے گناہ، وہ شرمگاہ کے گناہ، وہ دھوکہ ہو، کرپشن ہو، بدعنوانی ہو، کسی طرح کی غلط کاموں سے اگر انسان بچتا رہے تو خود انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی ہمت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ کسی خطرے سے بھاگنے کا راستہ اختیار نہیں کرتا، ڈرتا نہیں ہے، تشویش میں مبتلا نہیں ہوتا، شک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ کہتے ہیں یقین دلاتا ہوں میں تم کو، اگر میری ان چاروں نصیحتوں پر عمل کر لو گے تو تم ہی کامیاب ہوگے۔ کیا اللہ کی یقین دلانے پر بھی ہم کو یقین نہیں آئے گا؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کہنے والا، پکا وعدہ کرنے والا اور کون ہوگا؟ اور آخری بات بالکل صاف عرض ہے، اس وقت جو دور ہے، میں جمعے کے دن مسجد میں بیٹھ کر قسم کھا کے بھی کہنے کو تیار ہوں کہ فہرست تیار ہو رہی ہے اللہ کے ہاں، 24 گھنٹے کمپیوٹر چلتا رہتا ہے، اگر یہ تعبیر صحیح ہو، مومنین کی، مخلصین کی فہرست اور منافقین کی فہرست۔ بالکل میں آج یہاں اپنی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، فہرست تیار ہو رہی، چھٹائی ہو رہی۔ اب جس کے اندر جو کچھ چھپا ہوا تھا، آنے والے دنوں میں وہ چھپا نہیں رہے گا، بالکل چھپا نہیں رہے گا۔ جس میں بے وفائی تھی، جس میں بدعنوانی تھی، جس میں خوف تھا، جس میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا تھا، وہ الگ ہوگا، بالکل الگ ہوگا۔ یہ لازمی طور پر جب تبدیلی کا دور آتا ہے، جس کو میں نے کل ڈابھیل میں بیان کیا تھا، تو تبدیلی کے دور سے پہلے تمحیص و تمییز کا دور ہوتا ہے، چھٹائی کا دور ہوتا ہے، اور وہ دور اہل نظر بتا رہے ہیں، میں تو کسی قابل انسان نہیں ہوں، اہل نظر بتا رہے ہیں کہ وہ دور شروع ہو چکا ہے، اور ایک ایک آپ بندے اور بندی کا نام لکھا جا رہا ہے۔ یہ اسلام کے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور یہ کفر کے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ دجال کے لشکر کا سپاہی ہوگا۔ یہ وقت ہے، یہاں تک کہ وہ آخری وقت آئے گا جس میں کہ بس پھر انسان توبہ بھی نہیں کر سکتا، تبدیلی بھی نہیں کر سکتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ملے جلے رہتے ہیں، لوگ بالکل ملے جلے رہتے ہیں، کوئی پہچان نہیں سکتا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک لمبی مدت تک سب ملے جلے رہے، لیکن ایک وقت آیا غزوہ تبوک کا، جو حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے وہ غزوہ ہوا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ وہ وقت تھا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے واللہ عالم، اب دنیا جس رخ پر جا رہی ہے، پھر ایک مرتبہ چھٹائی کا دور ہے، بہت ڈرنے کا وقت ہے، بہت سنجیدگی کے ساتھ زندگی کے اپنے مستقبل کے بارے میں ایک واضح فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ اللہ ہمیں صحیح اور واضح فیصلہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور استقامت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا بھی کریں نماز کے بعد، ابھی کر لیں نماز کے بعد، ابھی کر لیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس۔ اللہ ہم بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، تنہا ہیں، ساری دنیا کی قومیں ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اسباب بھی نہیں ہے، اور اسباب صرف نہ ہوتے ایمان ہوتا تب بھی شاید امید تھی۔ یہاں تو نہ اسباب ہے، نہ ایمان ہے، نہ یقین ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ صبر ہے، نہ مصابرت ہے، نہ مرابطہ ہے، نہ رباط ہے، اور آخر میں نہ تقویٰ ہے۔ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے شراب پی رکھی ہے۔ اللہ دو قسم کے نشے ہوتے ہیں، آپ نے خود فرمایا ہے سکرتان
ایک دو نشے ہوتے ہیں، ایک جہالت کا نشہ اور ایک دنیاوی زندگی کی محبت کا نشہ۔ اللہ ہم دونوں نشوں میں ڈوب چکے ہیں، اب آپ ہی نکالیے اللہ، آپ ہی نکالیے اللہ۔ اللہ وہ اکابر جو اس امت کی روح جانتے، جن کی دعاؤں اور آہ سحرگاہی سے لاکھوں کو ہدایت ملتی تھی، وہ بھی تو ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، بلکہ چلے گئے اللہ۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے، اور دینی حلقوں میں آپس میں پھوٹ مچ گئی، جماعتوں اور اداروں میں پھوٹ مچ گئی۔ اللہ ہم امت کے عوام کہاں جائیں، کدھر جائیں اللہ؟ اللہ ہماری رہبری فرما، ہماری حفاظت فرما، ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ایمان عطا فرما، ہمیں تقوی عطا فرما، ہمیں ہمت نصیب فرما، اللہ ہمیں سمجھداری نصیب فرما، عزم و حوصلہ نصیب فرما، استقامت نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ، ایک وہ لوگ تھے جن کو کھولتے ہوئے تیل میں کڑھائی میں ڈال دیا جاتا تھا اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے کڑھائی میں چلے جاتے تھے، کبھی کلمہ نہیں چھوڑتے تھے۔ ہم تو شاید ہتھکڑیاں برداشت نہ کر سکیں، ہم تو دھمکیاں برداشت نہ کر سکیں۔ آج کہا جا رہا ہے بولو یہ مشرکانہ نعرہ، بولو یہ مشرکانہ نعرہ بولو، نہیں تو مار ڈالیں گے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم کمزور ہیں، ہمارا امتحان نہ لیجیے، مگر اگر آپ کی طرف سے فیصلہ ہمارے امتحان تو ہو چکا تو اللہ ہم کو استقامت دیجیے، ہم کو استقامت دیجیے۔ اللہ کفر پر مرنے سے بچا لیجیے، پیچھے ہٹتے ہوئے مرنے سے بچا لیجیے۔ اللہ ایمان پر زندگی نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ اے رب کریم، ہمیں اندر سے بدل دیجیے۔ ہم نے اوپر سے اچھے اچھے کپڑے پہن لیے اور مطمئن ہو گئے کہ ہم بڑے دیندار ہیں، اور لوگ مصافحہ کرنے لگے تو ہم بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ اصل تو حقیقت آپ کے ہاں پتہ چلے گی، یوم تبلی السرائر، جس دن اندر کے بھید نکلیں گے، حسن لما فی الصدور، جس دن سینوں کے اندر کی چھپی ہوئی سچائی کو کھینچ کھینچ کے باہر نکالا جائے گا۔ اے رب کریم، منافقت اور نفاق سے چھٹکارا عطا فرما، ایمان، سچا ایمان عطا فرما، ایمان عطا فرما، ایمان عطا فرما۔ اے اللہ بھیک مانگتے ہیں، اللہ جمعے کے دن کے بھکاری ہیں ہم، اللہ جمعے کے دن تو مسجدوں کے پاس بہت سے بھکاری زیادہ امید کے ساتھ آتے ہیں، اپنے بچوں سے کہہ کے آتے ہیں بچوں آج جمعے کے دن ہے، میں مسجد جا رہا ہوں، کچھ نہ کچھ لے کر آؤں گا، تب تم کو کھانے ملے گا، میں جانتا ہوں تم کل سے بھوکے ہو۔ بچے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں، اپنے باپ کی واپسی کے انتظار میں رہتے ہیں، ابو آئیں گے کچھ لائیں گے۔ اے اللہ ہم بھی تو جمعے کے فقیر ہیں، ہم بھی تو جمعے کے فقیر ہیں، ہم آپ کو آج جمعے کی خیرات مانگنے آئے ہیں۔ اللہ جمعے کی خیرات عطا فرما، ایمان عطا فرما، صبر عطا فرما، مصابرت عطا فرما، مرابطہ عطا فرما، تقوی عطا فرما۔ اے اللہ یہ بھیک دے دیجئے، یہ بھیک دے دیجئے، خالی ہاتھ واپس نہ فرما۔ رب کریم، آپ کے جس بندے کے اللہ نسبت پر ہم یہاں پھر حاضر ہوئے ہیں، اللہ جس کے نسبت پر اس بستی کی ایک خصوصی حیثیت ہمارے دلوں میں ہے، اس کے درجے بلند فرما، اس کے درجے بلند فرما، اس کے درجے بلند فرما، ان کی اولادوں کو ان کی حسنات کا وارث بنا، اور اللہ تعلیم، تزکیہ، تصنیف، تدریس سب کے فیض کو، سلسلے کو ان کے خاندان میں جاری رکھنے کا فیصلہ فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔